من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله ومولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ صدر محترم، علماء کرام، مسجد میں موجود میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشیں میری مائیں اور بہنیں، کافی لمبا سفر ہو گیا۔ کل 2 بجے میں ریاض سے چلا، پھر جدہ پہنچا، پھر جدہ سے شام کو جہاز ملا تو رات میں 3 بجے کے قریب بمبئی پہنچا۔ اس کے بعد آدھا پون گھنٹہ ہی لیٹنے کو ملا تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر یہاں پونا کے لیے چل پڑے، اور بس ابھی آپ کے پاس چلے ہی آ رہے ہیں، تو آرام کا وقت بھی نہیں ملا، سونے کا وقت بھی نہیں ملا۔ لیکن چونکہ مولانا حافظ مبشر صاحب سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی، تو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا، ملاقات ہو گئی۔ بہت زیادہ کچھ تقریر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہے۔ 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرا سفر تھا مدینہ منورہ کا، مکہ المکرمہ کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرے کے لیے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے، لیکن ہماری بدبختی ہے یہ کہ ہم اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور جو عمل ہم کرتے ہیں وہ سارے عمل ہم وہیں پر ضائع کرتے رہتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آج مسلمان کے دل سے یہ بات نکل گئی ہے کہ موبائل فوٹو لینا، ویڈیو بنانا،
یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے؟ آج ہمارے دلوں سے یہ بات بالکل نکل کر باہر چلی گئی. ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. آج تک ہمارے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ضرورت کے بقدر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کے دربار میں احرام باندھے ہوئے ہے، طواف کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف نہیں ہے. اس کا دل موبائل میں ہے کہ کس طریقے سے اپنی ویڈیو بنائی جائے. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اللہ کا بندہ، وہاں اس کا دل اور اس کا دماغ، ہر عضو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. کس طریقے سے فوٹو کھینچ کر لوگوں کے پاس بھیج کر یہ دکھلانا کہ دیکھو ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ مقصد زندگی رہ گیا ہے. میرے بھائی، جا کر وہاں سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے وہاں پر؟ جب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں اللہ کے گھر کے اندر کی جائیں گی تو اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے. وہ دربار جو نبی کا دربار ہے، جو آقا کا دربار ہے، وہ دربار جو دنیا کے اندر زمینوں اور آسمانوں میں سب سے مقدس دربار ہے، جہاں اللہ کا نبی آرام فرما ہے، وہ جگہ دنیا و ما فیہا میں اس سے زیادہ مقدس کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کا نبی موجود ہے، ہمارا امام موجود ہے، ہمارا اور تمام انبیاء کا سردار موجود ہے، تمام انبیاء کا امام موجود ہے. تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بیت المقدس میں، جس کے پیچھے نماز پڑھنے کو انبیاء اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ موجود ہیں. اور لوگ فون کے اوپر سلام کے بجائے، عقیدت کے بجائے، محبت کے بجائے، اس کیفیت کے بجائے جو کیفیت اس دربار میں ہوتی ہے، لوگ فون کے اوپر ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں، لو دیکھو یہ نبی کا روزہ ہے، اس کو سلام کر لو، یہاں پر اپنا سلام بھیج دو. آوازیں بلند ہو رہی ہیں، زور زور سے باتیں ہو رہی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی عظمت دل سے نکل کر باہر چلی گئی ہے. مقصد ایک رہ گیا کہ کیسے ویڈیو بنا لی جائے، کیسے فوٹو کھینچ لیا جائے. اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جو ہم وہاں سلام کرتے ہیں، اللہ کا نبی اس کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. ہم کسی بڑے کے پاس جائیں، کیا ہم یہ بے ادبی کر سکتے ہیں جو آج ہم اپنے نبی کی بے ادبی کر رہے ہیں؟ اس دربار میں پہنچ کر بے ادبی کر رہے ہیں، ان کے سامنے بے ادبی کر رہے ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے صحابہ کو حکم دیا تھا، دیکھو نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، زور سے مت بولنا، اونچی آواز میں گفتگو مت کرنا. اتنی زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز ہو جائے. یہ بے ادبی کی بات ہے اللہ کے نبی کے سامنے. آج ہم
یہاں رہ کر مرنے اور مٹنے کی بات کرنے والے، نبی کے اوپر اپنے آپ کو ختم کر دینے کی بات کرنے والے، نبی کے عشق میں سر سے پاؤں تک سرشار رہنے کی بات کرنے والے، اپنے نبی پر اپنی جان اور مال سب کچھ لٹا دینے کا دعویٰ کرنے والے، آج ہم اپنے نبی کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنے نبی کی شان کے اندر ہم خود گستاخیاں کرتے ہیں، خود تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اے میرے بھائی، امت کیسے بھلائی کے راستے کے اوپر آ سکتی ہے؟ دیکھو جا کر مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں لوگ اور مسجد حرام کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے ہیں، بیڑیاں پیتے ہیں۔ اپنے نبی کو تکلیف دے کر کبھی بھی امت بھلائی اور فلاح کے راستے کے اوپر نہیں جا سکتی ہے۔ دل روتا ہے، اعمال کیسے غارت نہیں ہوں گے، سوائے اس کے کہ ایک پکنک بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں جانا کوئی ہنسی اور کھیل کی بات ہے؟ تم وزیر اعلیٰ کے دربار میں جاؤ تو تمہاری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ تم وزیر اعلیٰ کے دربار میں جا رہے ہو، کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، جبکہ اس کے پاس تو دنیا کے چند منٹوں کی چیزیں ہیں، جو تھوڑی سی طاقت ہے، وہ تو کائنات کے بادشاہ ہیں، جنت و دوزخ کے مالک ہیں، صاحب کوثر ہیں، شفاعت کے قیامت کے دن مالک ہیں۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والے کوئی دوسرے نہیں ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین کھڑے ہیں، سر کے اوپر موت کا فرشتہ ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کے دیدار کے متمنی چلیں اپنے اللہ کے پاس۔ یہ نہیں فرمایا کہ پہلے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میرے نواسوں کا کیا بنے گا، حسن اور حسین کا کیا بنے گا، نہیں۔ اے جبریل، پہلے جاؤ اللہ کے پاس اور پوچھ کر آؤ کہ جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، اللہ میری امت کو تو تنہا نہیں چھوڑ دیں گے دنیا کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، آپ جان رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ دیا کہ آج میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، سب چیزوں کی تیاری ہے، لیکن جاتے جاتے اگر فکر لگی ہے، اے جبریل اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جب پیغام آ جاتا ہے کہ اے محمد، ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو راضی کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اللہ کے نبی کو سکون ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اب میں اپنے اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ کس امت کے لیے؟ یہی جو آج اللہ کے نبی کے دربار میں جا کر نبی کی بے عزتی کر رہی ہے، بے غیرتی کی انتہا کر رکھی ہے، دل کو دکھانے والے کام کر رہی ہے، جس چیز کو منع کیا گیا اسی کام کو کر رہی ہے، ادب اور احترام دلوں سے نکل کر ختم ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس دربار کی نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اے میرے بھائیوں،
کمال اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ نبی کے دربار میں پہنچو یا کعبۃ اللہ میں پہنچو اور وہاں جا کر تم فوٹو کھینچ کر دنیا کے پاس بھیجو. کمال اس کے اندر نہیں ہے. کوئی تم کو منع نہیں کرے گا, کوئی حکومت تم کو نہیں روکے گی, حکومت کے لوگ تم کو منع نہیں کریں گے, وہاں کے کارندے تم کو نہیں روکیں گے کہ تم یہ کام کرو اور یہ کام مت کرو. کمال اس میں نہیں ہے. یہ دیکھو وہاں جا کر کے کتنا وقت تم نے طواف کیا ہے, مسجد حرام میں گزارا, تو تمہارا دل, تمہارا دماغ تمہارے اللہ کی طرف لگا ہوا تھا, تم اللہ کی طرف متوجہ تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے. تم نبی کے دربار میں ان کے شہر میں موجود تھے, تو ہر قدم تمہارا اٹھتا تھا تو یہ سوچتے تھے کہ کہیں اس قدم پر کوئی بے ادبی تو نہ ہو جائے. جو سانس وہاں لے رہے ہو, کوئی سانس اللہ کے نبی کے شہر کے اندر رہ کر بے ادب تو نہیں نکل رہی ہے. میرا بیٹھنا بے ادبی تو نہیں ہو رہا ہے. بے ادب تو میں اللہ کے نبی کی مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں, بے ادب تو نہیں چل رہا ہوں. نگاہ میری اوپر کو اٹھا کر تو میں نبی کے دربار میں نہیں چل رہا ہوں. میرے بھائیوں, وہاں کا ادب اگر نہیں ہے تو دنیا کے پھر کوئی چیز بھی تم کو کام دینے والی نہیں. ہمارے اکابرین رحمہم اللہ جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے تو چپل نہیں پہنتے تھے. کیوں؟ وہ ادب کہ کہیں 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قدم نہ رکھا ہو جہاں پر آج میرا جوتا پڑ جائے, میرا چپل پڑ جائے. یہ ادب ہوتا تھا. اونچی آواز میں گفتگو نہیں کیا کرتے تھے, پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 سال ان کے مدینہ المنورہ میں گزرے ہیں, وہیں انتقال ہوا, وہیں دفن ہو گئے. لیکن ادب ایسا کہ کبھی مواجہہ شریف پر جا کر سامنے سے سلام پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. کس چہرے کو لے کر نبی کے سامنے جائیں گے؟ ہمارے اعمال ایسے کہاں ہیں کہ ہم اپنا چہرہ لے کر اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے, اپنا چہرہ ان کو دکھائے. اس قدر گندے ہمارے حالات, اس قدر گندے ہمارے اعمال, گناہوں کے اندر سر سے پاؤں تک ہم ڈوبے ہوئے, ہم کیسے اپنا چہرہ اللہ کے نبی کو دکھائیں؟ شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ قدمین مبارکین کی طرف سے سلام پیش کیا کرتے تھے, مواجہہ شریف چہرے کی طرف سے جا کر سلام نہیں پیش کیا کرتے. فرماتے زندگی میں ایک مرتبہ صرف گیا ہوں اپنا چہرہ دکھلانے کے لیے, زندگی میں ایک مرتبہ. کب گئے؟ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ہو کر. آگے مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ اور پیچھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے پیچھے سے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ مواجہہ شریف پر جا کر میں نے سلام پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو کھڑا ہوا یہ سید زادہ ہے, یہ نبی کے خاندان کا ہے, اس کے اوپر رحمت نظر پڑے گی تو میرے اوپر بھی نظر پڑ جائے گی. میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ میں خود جا کر سلام پیش کروں. اے میرے بھائیوں, اپنے دل کے اندر وہ عظمت پیدا کرو. نعرے لگا دینے سے عظمت پیدا نہیں ہوتی ہے. میلاد النبی منانے سے محبت نہیں ثابت ہو جاتی ہے.
نعرے لگا دینے سے اور جلوس نکال دینے سے محبت نہیں واضح ہو جاتی ہے۔ آج ہم سب اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم سب اس کے مرتکب ہیں۔ ہم سب لوگوں کے دل کے اندر یہاں سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے، لیکن میرے بھائی جب اللہ بلائے ادب اور احترام ہمیشہ ملحوظ رکھو، ہمیشہ کوئی لمحہ، کوئی سانس، کوئی قدم وہاں رہتے ہوئے آپ کا ایسا نہ گزرے جب آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں وہاں کا ادب ملحوظ نہ ہو۔ تھوکنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر تم کبھی تھوکتے ہو؟ تم نبی کے شہر کے اندر جا کر کیسے تھوکو گے؟ بتاؤ ذرا سا۔ اگر ادب ہوگا تو کبھی یہ کام نہیں کرو گے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرو، اللہ کے نبی کا سچا عشق پیدا کرو، سچی محبت پیدا کرو۔ میرے نبی دنیا سے جاتے جاتے اگر فکر کر رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی فکر کر رہے ہیں۔ ایک امت گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ دیکھو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا۔ انہوں نے مچھلی کا شکار تو نہیں کیا، لیکن سنیچر کے دن کام یہ کیا کہ ایک گڈھا بنایا کہ اس کے اندر مچھلیاں آ کر پھنستی رہیں تاکہ اتوار کے دن پھر ان کو نکال لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ چھوٹی سی نافرمانی بھی پسند نہیں آئی کہ جب کہا تھا کہ سنیچر کے دن نہیں کرنا ہے، یوم السبت کو، پھر کیوں تم نے یہ کام کیا؟ قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا، مسخ کر دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، اللہ نے ان کو انسان سے بندر بنا کے دنیا کے اندر پھینک دیا۔ اس ایک غلطی اور لغزش کی وجہ سے کہ اللہ کی نافرمانی کی، یوم السبت کو منع کیا تھا کہ مت کرنا، شکار تو نہیں کیا لیکن حیلہ کیا، اور مچھلی کو پھنسانے کے لیے اس دن انہوں نے گڈھے بنائے اور دوسرے کام کیے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ آج ہم صبح سے شام تک گناہ کے اندر گناہ کرتے ہیں، رات میں بھی، دن میں بھی، روشنی میں بھی، اندھیرے میں بھی، زندگی گناہ کے اندر گزر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم پر نہیں آتی۔ نشہ کرنے والا نشہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی۔ زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ غیر محرم سے تعلق رکھنے والا اسی کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی۔ کیوں؟ حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی ہے۔ دھوکہ دینے والا دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کی پکڑ نہیں آتی ہے۔ یہ وہی ہے جو اللہ کا نبی دنیا سے جاتے جاتے اپنے اللہ سے وعدہ کر کے گیا ہے۔ میرے نبی کی وہ دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بندر بنا کر ذلیل و رسوا نہیں کر رہا ہے، نہیں تو اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو کیا کر دے، دنیا کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ساری زندگی تکلیف کے اندر گزری۔ بچپن، پیدا ہونے سے پہلے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، ابھی چند سال کی عمر ہے کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئیں، تھوڑے سے اور بڑے ہوئے
تو دادا دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بڑے ہوئے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلے، یہاں تک کہ نبوت کا اعلان فرما دیا۔ دنیا کے اندر اعلان ہو گیا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں۔ اب جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جب تک دنیا کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے 23 سال کی مدت، دن و رات، صبح و شام، کبھی آپ کو چین اور سکون کی زندگی میسر نہیں آئی۔ کون سا ایسا دکھ اور ایسا ظلم ہے جو اللہ کے نبی کو نہیں پہنچایا گیا؟ آپ نے اعلان فرمایا، لوگ آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے، قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو پہنچائی جانے لگیں۔ کبھی اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے سر کے اوپر، گردن کے اوپر رکھ دی جاتی، کبھی پھندا لگا کر گلے میں اور آپ کے گلے کو گھونٹ کر اور آپ کو ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی، کبھی آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے، کبھی آپ طائف کے میدان میں تشریف فرمائے تو لہو لہان مار مار کے کر دیا جاتا۔ کون سا ایسا ظلم اور بربریت ہے جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں؟ دنیا کی جو زندگی گزری وہ زندگی تکلیف کے اندر گزری ہے، یہاں تک کہ اپنا شہر چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ اپنا گھر چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ اپنے باپ دادا کی جگہ کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ وہاں کی جو دشواریاں اور تکلیفیں ہیں وہ بالکل ایک دوسری قسم کی ہیں۔ گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں ہے، کبھی ایک کھجور مل جاتی ہے، کبھی 2 کھجوریں مل جاتی ہیں۔ ایک موقع پر صحابی آئے، اللہ کا نبی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، اور آ کر کہا کہ محمد، بھوک کی شدت اتنی ہے کہ دیکھیے میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتے مبارک اٹھا کر دکھایا، اے میرے صحابی غم مت کر، تجھ سے زیادہ بھوک مجھ کو لگی ہے، دیکھ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے۔ آپ کو شعب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا، اس لیے اسی دین کے لیے، اسی شریعت کے لیے جس دین اور شریعت پر آج ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ قید ایسا کیا گیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو چند آپ کے خاندان کے اور چند جانثار جو لوگ موجود، 3 سال کی مدت ہو گئی ہے، کھانا اور پینا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پتے کھا کر اپنی بھوک کو مٹایا کرتے تھے، پیڑ کے پتوں کو کھا کر، اور پیڑ کے پتوں کو کھاتے کھاتے فرماتے ہیں کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو جس طریقے سے بکری مینگنیاں کرتی ہے، ہم اس طریقے سے قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، آج تو اللہ نے کرم اور فضل مسلمان پر ایسا کر رکھا ہے کہ نہ کھانے کی پریشانی ہے، نہ رہنے کی پریشانی ہے، نہ کسی اور چیز کی۔ ہاں اگر کوئی دقت ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ چند جو پریشانیاں دکھ رہی ہیں آج، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر مصیبتیں کو پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے، بے ادب ہو گئے۔ نہ نبی کا ادب موجود ہے، نہ نبی کی زندگی، جگہ کا، مسجد کا آپ کے سامنے کوئی ادب موجود نہیں ہے۔ جب ہم بے ادب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پھر ہماری کچھ نہیں پڑے گی۔
اے میرے بھائیوں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے، ایسی تکلیفوں بھری زندگی ہے۔ ذرا دیکھو احد کے میدان میں کیا ہوا ہے، زخم سے چور۔ ایک وقت تو یہ کہہ دیا گیا کہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ اکرام بے تحاشا ہو کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، کیا اگر نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا یا قتل کر دیے گئے، تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ گے؟ اپنے دین سے دور ہٹ جاؤ گے، پھر اپنے اسی باپ دادا کے دین پر چلے جاؤ؟ یہ کب ہوا؟ جب نبی کے میدان احد میں یہ خبر ہوئی کہ اللہ کا نبی اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو صحابہ کی وہ کیفیت ہوئی ہے کہ صحابہ ایسا لگتا تھا کہ اب اس دین کے اوپر باقی نہیں رہ پائے۔ قرآن نازل کیا اللہ، یہی کیفیت ہوئی ہے جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اعلان ہو گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، مسجد نبوی کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا، ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ عثمان غنی بچوں کی طرح کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، عمر اپنا ہوش کھو بیٹھے، تلوار لیے کھڑے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، گردن اڑا دوں گا اس کی۔ محمد گئے ہیں اپنے اللہ سے ملنے کے لیے، جس طریقے سے موسیٰ گئے تھے، 40 دن کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سے بدلہ لیں گے آ کر۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ۔ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ محمد اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ حی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی اس آیت، اس بات کو سن کر عمر کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگا جیسا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہمارا اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ یہ سخت ترین حالات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم بقدم اس امت کی فکر میں، اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنے اللہ سے وعدے لے رہے ہیں، اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کو تنہا مت چھوڑنا، اور اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں، دنیا سے جاتے جاتے سبق دے رہے ہیں، ایسا سبق دے رہے ہیں، اے لوگو اگر آخرت کی زندگی بھلی چاہتے ہو تو نبی کے اس سبق کو اپنی زندگی میں اتار لینا، اس سبق کے مطابق اپنی زندگی بنا لینا۔ اگر بنا لوگے آخرت کی بھلائی ملے گی، قبر کی بھلائی ملے گی، اور اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں بناؤ گے، نہ قبر کی بھلائی ملے گی نہ آخرت کی بھلائی ملے گی۔ فرماتے ہیں دنیا سے جاتے جاتے صحابہ کو تاکید کر رہے ہیں،
گھر والوں کو تاکید کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو تاکید فرما رہے ہیں، دیکھو دنیا سے رخصت ہونا لیکن کسی کا حق لے کر دنیا سے مت جانا، کسی کا حق لے کر مت جانا۔ اسی بیماری کے عالم میں جب آپ اٹھ نہیں سک رہے ہیں، بخار کی شدت ہے، غشی بار بار طاری ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ مشکیزوں کا پانی اللہ کے نبی کے اوپر بہایا جا رہا ہے، موت کی سختی کی تکلیف ایسی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا وہ حال اور وہ وقت دیکھ کر میرے دل اور میرے ذہن سے موت کی سختی کسی اور کے اوپر ہو، مجھے یہ خوف نکل گیا کہ یہ اس کی خراب عمل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اس طریقے کے حالات پیش کیے ہیں کہ اگر بعد کی امت کے اوپر اس کسی کے اوپر وہ حالات پیش آئیں تو اپنے نبی کے حالات کو دیکھ کر انسان کو تسلی ہو جائے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا جب آپ خیبر تشریف لے گئے تھے۔ فرماتے ہیں اما عائشہ سے کہ یہ اب اس زہر کا اثر ہے جو میرے اوپر اس وقت ظاہر ہو رہا ہے، موت کے وقت کے اندر اس قدر بے چینی، اس قدر تکلیف، اس قدر پریشانی کہ اللہ کا نبی کے اوپر بار بار غشی، غنودگی، بے ہوشی طاری ہو جاتی، نماز کے لیے مسجد نبوی کے اندر نہیں آ پا رہے ہیں، تھوڑا سا افاقہ ہوا مسجد کے اندر تشریف لے آئے، صحابہ کو جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، قریب کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اوپر کسی کا حق باقی ہے تو مجھ سے اس دنیا کے اندر لے لے، اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، میں نے کسی کو مارا ہے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، اللہ کے نبی منبر کے اوپر بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ یہ محمد کی کمر موجود ہے، اپنا کرتا اٹھا کر فرماتے ہیں جس کو میں نے تکلیف دی، مارا ہو، میری کمر پر آ کر مار لے اور اپنا بدلہ آج لے لے، کل قیامت کے دن کے لیے نہ چھوڑے۔ جس کی میں نے بے عزتی کی ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے، محمد کی ذات موجود ہے، وہ محمد کو برا کہہ کر آج دنیا کے اندر اپنا بدلہ لے لے، کل قیامت کے لیے نہ چھوڑے۔ اگر میرے اوپر کسی کا مال باقی ہے، آج دنیا کے اندر آ کر اپنا مال لے لے، کل قیامت کے دن میرے پاس کچھ مت چھوڑے۔ یہ اس شدت میں، مرض الوفات میں، دنیا سے رخصت ہونے کے چند گھنٹے پہلے اللہ کے نبی مسجد کے اندر یہ اعلان فرما رہے، کسی کا حق باقی نہ رہے، جس کو لینا ہو آج دنیا کے اندر لے لو، کل قیامت کے دن کے لیے کچھ باقی مت چھوڑنا۔ اور اپنے صحابہ کو تاکید، اپنے گھر والوں کو تاکید، اپنی ازواج مطہرات کو تاکید کہ جس کا جو حق ہے وہ دنیا کے اندر دے دو، کل قیامت کے دن کے لیے مت رکھنا۔ آج تو میرے بھائی مسلمان زبان ایسی گندی ہے، بات نکلے گی تو گالیوں سے نکلے گی، دوستوں سے بات ہوگی تو گالیوں کے ساتھ، چھوٹے بڑے کی بات ہوگی تو گالیوں کے ساتھ، غصہ آئے گا تو گالیوں کے ساتھ، مارنا، تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، حسد کرنا، جلن کرنا، اپنے بھائی کو کس طریقے سے نیچا دکھایا جائے اس کے لیے کوششیں کرنا، جادو کرانا اور دنیا بھر کے ہٹ گنڈے اپنانا، یہ آج مسلمانوں کا معاشرہ ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو،
یاد رکھو کل قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. کیا لے کر جاؤ گے یہاں سے؟ وہی نماز اور روزے جو کر رہے ہو، جس کا حق لے کر جاؤ گے کل قیامت کے دن اس کو دے دیا جائے. خالی ہاتھ جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے. اس لیے نبی کا پیغام، نبی کا سبق، دنیا سے جاتے جاتے سبق یہ ہے کہ کسی کا حق تمہارے اوپر باقی نہ رہ جائے. بیوی کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، بچوں کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، پڑوسی کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، بھائی کا حق ہے وہ بھی ادا کرو، ماں باپ کا حق ہے وہ بھی ادا کرو. تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، لین دین کا حق ہے وہ بھی ادا کرو. نوکری کرتے ہو جس کے ہاں، اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو. پڑوسی کا حق ادا کرو. پڑوسی کا حق بہت بڑا حق ہے. آج تو پڑوسی کے جان کے لالے پڑے ہوئے. آج کل تو شہروں کا حال یہ ہے کہ برابر والے گھر کے اندر اگر کوئی مر جائے تو برابر والے کو پتہ نہیں چلتا کہ فلاں کے ہاں میت ہو گئی. میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو دیکھو. آج ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے. صرف نماز اور روزہ کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہم عمرہ کرنے چلے گئے، حج کرنے چلے گئے، کافی ہو گیا. نہیں کافی ہے. جب آپ شریعت کو اٹھا کر دیکھو گے، ایک حصہ حقوق اللہ، 3 حصے حقوق العباد. اللہ اپنا حق فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا اگر کچھ کوتاہی لے کر آؤ گے. لیکن جو بندوں کا حق ہے، جوان ہو گئے، باپ کا حق نہیں دیتے ہو. کیا ہے باپ کا حق؟ دوستوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہو، باپ منع کرتا رہتا ہے، نہیں مانتے ہو. ماں منع کرتی رہتی ہے، نہیں مانتے ہو. شادی ہو جاتی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتے ہو، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہو، ماں باپ کی دوا کا خیال نہیں رکھتے ہو، ماں باپ کے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے ہو. ہوٹلوں میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی کھاتے پیتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کو لے کر نہیں جاتے ہو. یہ ماں باپ کے حق میں کوتاہی کر رہے ہو، ماں باپ کا حق مار رہے ہو. اے نوجوانوں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے کہ کیا کوئی طریقہ ہے اس دنیا کے اندر کی یہ معلوم ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ فرمایا ہاں، طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہیں. کیا طریقہ ہے؟ دیکھ اپنے باپ کے چہرے کی طرف. اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے، سمجھنا تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، اور اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ بتائیں کھڑے ہو کر کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے کہنے پر چلتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ کا نبی فرماتا ہے قرب قیامت اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه، کہ لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے. شادی ہو گئی، اب گھر کے اندر کھانا کیا پکے گا؟ بیوی بتلائے گی کیا پکے گا. خرچہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بیوی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ دے گی خرچہ. ماں کیا کرے گی؟ ماں ایک نوکرانی کی طرح گھر کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گی. اطاع الرجل زوجته وعق امه، اپنی ماں کو چھوڑ دیں گے. وبر صدیقہ، دوستوں کو سینے سے لگائیں گے. وجفا اباہ، اور اپنے باپ کو دھتکار دیں گے، اپنے باپ کو دور کر دیں گے. میرے بھائیوں، گھر کا ماحول ایسا بناؤ جب تک تمہاری ماں ہے، گھر ماں کے حوالے ہونا چاہیے. کیا پکے گا ماں فیصلہ کرے، کیا گھر میں ہوگا ماں فیصلہ کرے، کیا چیز گھر میں آنی ہے ماں فیصلہ کرے، کس کو کیا دینا لینا ہے ماں فیصلہ کرے.
کہاں تم کو آنا ہے جانا ہے تمہارا باپ فیصلہ کرے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے باپ فیصلہ کرے، تم کو بزنس کون سا کرنا ہے نہیں کرنا ہے باپ فیصلہ کرے۔ تم اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو وہ اہمیت دو، اگر دیتے ہو ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی ہے، نہیں دیتے ہو کچھ کرتے رہو دنیا کے اندر، اگر باپ تم سے ناراض تم باپ کا خیال نہیں رکھتے، ماں تم سے ناراض تم ماں کا خیال نہیں رکھتے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں، نہ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہو، نہ قبر میں راحت ہو سکتی ہے، نہ کل اللہ کے دربار میں راحت ہو سکتی ہے۔ یہ حق ہے تمہاری ماں کا اور تمہارے باپ کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کا حق جانتے ہو؟ اگر فرض نماز کی نیت باندھ رکھی ہے اور ماں تجھ کو آواز دے کہ بیٹا یہاں آؤ، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ نماز چھوڑ کر ماں کی بات پہلے سنو، اس کے بعد اپنی نماز کو آ کر پورا کر لینا، یہ حق ہے تمہاری ماں کا۔ آج تو ماں چلاتی رہتی ہے، بیٹا بھاگ کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے، ماں روتی رہتی ہے، ہفتہ بھر اس کی دوا لانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، سال بھر گزر جاتا ہے، ماں کے کپڑے بنانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، 2 4 سال گزر جاتے ہیں، ماں کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ صبح نکلے گا کام پر، شام کو آئے گا اور اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر چلا جائے گا۔ ماں کا حال کیا ہے؟ دوا کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ خیر خبر نہیں ہے آج امت کے نوجوانوں کو، امت کے لوگوں کو، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ ارے بھائی پریشانی تو تمہارا مقدر ہے، پریشانی تو مقدر بن چکی ہے۔ اگر تم نے اپنی ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا تو پریشان تو رہنا ہی ہے تم کو۔ دنیا کے پاس جاتے ہو دعا کر دیجئے، یہ پریشانی وہ پریشانی، ارے اپنی ماں کے پاس جا کے دعا کرا۔ فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں سیدھی اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ دنیا کے پاس پھرتے ہو، اس پیر صاحب کے پاس جاؤ گے، اس پیر صاحب کے پاس جاؤ گے، اس کے پاس جاؤ، ارے بھائی کون تیرے لیے اس دل سے دعا کرے گا جو تیری ماں تیرے لیے دعا کرے گی؟ سال بھر ہو جاتا ہے اولاد کو اپنی ماں کا پاؤں دبائے ہوئے، اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے۔ میرے بھائی ماں، اسی لیے کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تیری، سر پر رکھ اپنے ماں کے پاؤں اگر اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، ماں باپ کا۔ اتنا حق بیان کیا ہے ماں باپ کا کہ میں ابھی بیان کرتا رہوں تو گھنٹہ بھر بھی ناکافی ہے ابھی کہ ماں باپ کا حق میں آپ کو بیان کروں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ جہاں اپنا حق بیان فرماتے ہیں ماں باپ کا حق بیان فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، لا تعقن والدیک وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اے معاذ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ کہاں تک مت کرنا؟ تیری ماں باپ کہیں گھر سے نکل جا باہر، گھر سے باہر نکل جانا، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ کون کر سکتا ہے؟ آج تو ماں کو گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دے گا، باپ کو لے کر اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دے گا، ماں کو لے جا کر ڈال دے گا، بیوی کہہ دے گی میں نہیں کروں گی خدمت، بیوی کہے گی میں خدمت نہیں کروں گی، تو بیٹا کیا کرے گا؟ لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دے گا۔ ارے بیوی خدمت نہیں کرے گی، چھوڑ بیوی کو، دوسری بیوی لے کر آ۔ ماں دوسری کہاں سے لے کر آئے گا؟ کون سی دنیا کے اندر طاقت ہے جو تجھ کو دوسری ماں دے دے جس ماں نے تجھ کو جنم دیا ہے؟ بیوی نہیں کرتی ہے، خود کر، تیرے اوپر فرض ہے، تیری بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تیری ماں کی خدمت کرنا، تیرے باپ کی خدمت کرنا تیرے اوپر فرض ہے، وہ نہیں کرتی ہے وہ جانے۔ لیکن یہ کہہ کر کہ بیوی نہیں کر رہی ہے ہم کیسے کریں گے، لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دینا، بدبخت ہو۔ جو ایسا کرتے ہیں ڈوب مریں کہیں جا کر، جو ایسا کرتے ہیں دنیا میں بھی ستیہ ناس ان کا، آخرت میں بھی ان کا ستیہ۔
اے میرے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آج سب سے زیادہ خرابی نوجوانوں میں جو بڑھ رہی ہے وہ نشے کی لت ہے. وہ نشہ جس کو نبی نے منع کیا، جس کو حرام کہا، آج نوجوان اس نشے کی طرف جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں جا رہا ہے. میرے بھائیو، نشہ کرو گے دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. اس لیے اس نشے سے باہر نکلو، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ. ہمارے جو بھائی وہ کر رہے ہیں، نوجوانوں ان سے دوستی کرو اور ان کو آہستہ آہستہ اس سے باہر نکال کر لے کر آؤ. اللہ تعالی، اللہ کا نبی فرماتا ہے کل قیامت کے دن دو لوگوں کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. وہ دو آدمی جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. تم کسی سے تعلق رکھو اس بنیاد پر کہ یہ گناہ کر رہا، مجھ کو اس کو باہر نکال کر لانا. نماز کی طرف لے کر آؤ، قرآن کی طرف لے کر آؤ، سنت کی طرف لے کر آؤ، دین کی طرف لے کر آؤ. ان کو نشے سے باہر نکالو. جو خرابیاں دیکھ رہے ہو ان خرابیوں سے ان کو باہر نکال کر صحیح دین کی طرف لے کر آؤ. لے کر آؤ گے، کل اللہ تعالی تم کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. حق ادا کرو، جس کا بھی حق ہے. کسی کا حق لے کر دنیا سے مت جاؤ اور اپنے نبی کی عزت اور احترام کو اپنے دل کے اندر وہ جگہ دو جس جگہ کے دینے کا حق ہے. بے ادبی مت کرو، نہ یہاں رہتے ہوئے نہ اللہ کے نبی کے دربار میں جب پہنچو تو وہاں پر بے ادبی کرو. جو لوگ جا رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالی ہر کسی کو وہاں پر لے کر جائے، لیکن فوٹو مت اتارنا، ویڈیو مت بنانا، وہاں سے دنیا کو مت دکھانا کہ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اپنی نظر کو جھکا کر رکھنا، اپنی قدم کو آہستگی سے اٹھانا، بالکل اس طریقے پر جیسا کہ اللہ کے نبی ہمارے سامنے موجود ہیں. اور حقیقت یہ ہے، ایمان ہمارا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ہر دیوبند کے مسلک کے ماننے والے کا ایمان ہے کہ اللہ کا نبی اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں. جو ہم سلام کرتے ہیں نبی اس کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. جو یہاں سے ہم درود بھیجتے ہیں فرشتے اللہ کے نبی کے دربار میں اس کو پہنچاتے ہیں. جب ہم وہاں جاتے ہیں یہ تصور کرو کہ اللہ کا نبی ہمارے سامنے موجود ہے. ہم جو بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، جو موبائل سے ہم وہاں پر بدتمیزیاں کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں، بد دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے جو وہاں پر جا کر بے ادبی کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو ان سب چیزوں سے بچو، سچی محبت پیدا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت پیدا فرمائے، ہم سب کو سچا ایمان اور پکا ایمان عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام سے اللہ تعالی ایسی محبت اور عقیدت، جیسی محبت اور عقیدت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے ارحم الراحمین ہم تمام حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما. اے ارحم الراحمین ہم یہاں سب مسجد کے اندر جمع ہیں،
جائیں۔ اے اللہ یہ مسجد آپ کا گھر ہے، آپ کا در ہے، ہم آپ کے در کے اوپر آ کر پڑ گئے۔ اے ارحم الراحمین ہم آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو بہترین زندگی عطا فرما، اے اللہ سنت والی زندگی عطا فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، سچا عشق عطا فرما، آپ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جس چیز سے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اے اللہ اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہر حلال کو کرنا آسان فرما، ہر حرام کی نفرت ہمارے دل کے اندر پیدا فرما۔ اے ارحم الراحمین دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے ارحم الراحمین جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں ہماری قبر کو جنت کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا بنا دیجئے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت میسر فرما، اے اللہ کل ہمیں آپ کی شفاعت میسر فرما، اے اللہ کل ہمیں آپ کی شفاعت میسر فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنے نبی کا قرب عطا فرما، اے اللہ جنت میں اپنے حبیب کا قرب عطا فرما، اے اللہ جنت میں ہمارے آقا کا قرب ہمیں عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، اے اللہ وہاں کے اندھیرے میں نور کی روشنی ہم کو عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین ہمیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اے اللہ اس نے تکلیف اٹھا کر ہمیں جنم دیا ہے، اے اللہ اس نے چھوٹے سے لے کر ہم کو بڑا کیا ہے۔ اے ارحم الراحمین ہماری ماں نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ اے اللہ اگر ہم بیمار ہوتے ہماری ماں راتوں کو جاگ کر ہم کو آرام پہنچاتی۔ اے اللہ ہماری ماں نے ہمارے لیے نہ اپنی تکلیف دیکھی، نہ اپنی راحت دیکھی، نہ اپنی نیند دیکھی، نہ اپنا کھانا پینا دیکھا۔ اے اللہ وہ دن و رات ہماری خدمت کے اندر لگی رہی۔ اے اللہ وہ آپ سے دعا کرتی تھی کہ میرے بچے کو صحت عطا فرما، میرے بچے کو طاقت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پاتے، اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ جن کے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کے کہنے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ میرے والدین پر بھی اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ اے اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو متقیوں کا امام بنا۔ اے اکرم الاکرمین جتنے بھی ایمان والے
دنیا سے چلے گئے یا جو ایمان والے اس وقت دنیا میں ہیں یا قیامت تک جو ایمان والے دنیا میں آئیں گے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، دنیا ہم پر بڑی سخت ہے، اے اللہ دنیا ہم پر بڑی تنگ ہے، اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم آپ کا نام لیتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کا قرآن پڑھتے ہیں، ہم آپ کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے ارحم الراحمین، جو دین کے دشمن ہیں وہ ہم کو قتل کرتے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑتے ہیں، ہماری مسجدوں کو توڑتے ہیں، اے اللہ ہمارے مدرسوں کو توڑتے ہیں۔